بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلیم اور میری ملاقات ایک مال میں ہوئی تھی جہاں میں نے کلیم کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی میرے دل میں محبت کا جذبہ ابھر آیا۔ جب کلیم نے میری نظروں کو محسوس کیا اور میری آنکھوں میں لکھی ہوئی محبت کو پڑھ لیا تو اس محبت کا آغاز کلیم کی طرف سے ہی ہوا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ پھر مجھے تعجب ہوا جب کلیم نے بتایا کہ ہم دونوں تو ایک ہی یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ ہماری محبت کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور بغیر کسی رشتے کے میں یوں کلیم کے ساتھ بار بار نہیں مل سکتی تھی، اس لیے میں نے کلیم سے کہا کہ تم میرے گھر رشتہ بھیجو۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے کلیم اپنے گھر میں میرے بارے میں بتائے، اس کے بعد میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، اور وہ بھی کہتا تھا کہ وہ اپنی امی سے بات کرے گا۔ وہ اکثر مجھے بتایا کرتا تھا کہ اس کی امی کہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس کا رشتہ کریں گی اپنے خاندان میں، اور میں اس کی اس بات پر بہت خفا ہو جاتی تھی اور اس سے ناراض ہو جاتی تھی۔ پھر وہ مجھے مناتا اور کہتا میں صرف تمہارا ہوں اور تم میری ہو، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ پھر میں ساری ناراضگی بھول کر اس سے پہلے کی طرح بات کرتی تھی۔ ہم گھر میں 3 افراد ہی رہتے تھے، 2 بہنیں اور ہم سے بڑا ایک بھائی۔ ہمارے امی ابو ہمیں عرصہ پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک ہمیں بھائی نے سنبھالا تھا۔ ابو کا اپنا کاروبار تھا جو ان کے بعد سے میرے بھائی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی اور نہ کبھی ابو کی کمی محسوس ہونے دی۔ ہم اپنے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، اور پیار بھی کیوں نہ کرتے، کیونکہ وہی ہمارا سب کچھ تھا۔ بھائی کی عمر کافی ہو گئی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ بھائی کی جلدی سے شادی کروا دیں، لیکن ہم جب بھی ان سے شادی کی بات کرتے تھے تو وہ ٹال دیتے تھے یا پھر بات بدل دیتے تھے۔ وہ اکثر رات کو گھر بھی نہیں آتے تھے اور صبح فجر سے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ رات کو میری جب بھی آنکھ کھلتی تو میں بھائی کو دیکھنے ان کے کمرے میں جاتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں یا نہیں، لیکن وہ اکثر کمرے میں نہیں پائے جاتے تھے، اور جب میں ان سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میں ضروری کام سے جاتا ہوں، اور میں ان کا یہ جواب سن کر خاموش ہو جاتی تھی، اور ان سے جب بھی پوچھتی تو وہ ہمیشہ ایسا ہی کہتے کہ میں ضروری کام سے جاتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی وہ کام نہیں بتایا کہ وہ کس کام سے جاتے ہیں، نہ ہی میں نے کبھی زور دیا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا کام ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میری پڑھائی بھی پوری ہو گئی۔ میں نے کلیم سے کہا کہ اب اسے اپنے گھر بات کرنی چاہیے رشتے کے لیے۔ وہ کہتا آج کروں گا، شام میں کروں گا، وہ روز ایسے کہتا تھا۔ میں اس کی اس طرح کی گئی باتوں سے بہت ڈرتی تھی، اور مجھے یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں اس کی امی اس کا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں۔ لیکن پھر اس کی باتیں مجھے یاد آ جاتی تھی کہ نہیں، وہ اپنی امی کو منا لے گا میرے لیے۔ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور بھائی کی رات والی باتیں سوچ رہی تھی کہ وہ ایسے کون سے ضروری کام ہیں جن کے لیے وہ جاتے ہیں۔ اتنے میں ہماری پڑوس والی آنٹی آئیں اور مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی ایک طوائف کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے جیسے ہوش اڑ گئے اور طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں آنے لگے، اور میں بہت پریشان ہونے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں ہوا اور میں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھیں کہ یہ بات سچ ہے، چاہے تو تم اپنے بھائی سے پوچھنا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں اب ان سوچوں میں پڑ گئی کہ یہ بات بھائی سے کیسے کرنی ہے، ان سے کیسے پوچھنا ہے۔ جو بات مجھے سننے میں اتنی عجیب لگی، وہ بات میں اپنے بھائی سے کیسے پوچھوں؟ کیا مجھے پوچھنا بھی چاہیے یا نہیں؟ یہ باتیں میں خود سے کر رہی تھی۔ پھر میں نے جیسے تیسے ہمت جتائی اور میں نے یہ طے کیا کہ بھائی جیسے ہی گھر آئیں گے میں ان سے یہ بات کہوں گی کہ کیا یہ بات سچ ہے۔ بھائی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے میں نے ان سے بنا کچھ سوال کیے، بنا کچھ سوچے سمجھے کہہ دیا تھا وہ ساری بات جو مجھے ہمسائی نے بتائی، لیکن بھائی نے مجھے جواب دیا کہ یہ بات جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے بھی ان کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ مجھے اپنے بھائی پر بہت یقین ہوتا تھا کہ وہ ہم سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ لیکن کچھ وقت سے بھائی رات رات بھر باہر رہنے لگے تھے، پوری رات گھر نہیں آتے تھے۔ میں جب بھی اٹھ کر ان کا کمرہ چیک کرتی تو وہ خالی پڑا رہتا۔ مجھے بھائی کی بہت زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ آخر بھائی اپنی راتیں کہاں گزارنے لگے تھے؟ میری کلیم سے روز ہی فون پر باتیں ہوتی تھی۔ میں نے بھائی والی بات کا کلیم سے بھی ذکر کیا تھا، اور میں اسے بھی کہتی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کی بہت فکر رہتی ہے، وہ رات بھر گھر نہیں آتے۔ اور اسے میں نے یہ بھی بتایا کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ہماری ہمسائی نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی ایک طوائف کے پاس جاتا ہے،
اور جب یہ بات ہم نے بھائی سے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کلیم نے بھی مجھ سے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا، مجھے ہمت دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، ہو سکتا ہے یہ واقعی جھوٹ ہو اور تمہارے بھائی سچ کہہ رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں تمہیں اپنے بھائی پر یقین کرنا چاہیے۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بس میں ان کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے۔ بھائی کی باتوں سے ہم بہت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ اب ان کی شادی کروا کر رہیں، ان کو کسی بھی طرح منائیں گے، اور اگلے ہی دن ہم نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ ابھی جلدی کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی ہم لڑکی دیکھتے ہیں اور آپ کی منگنی کر دیتے ہیں، شادی آپ بعد میں کر لیجئے گا۔ تو بھائی نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی کوئی لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح وقت آنے پر میں خود بتاؤں گا۔ تو میں نے ان سے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ وہ صحیح وقت پتہ نہیں کب آئے گا، پتہ نہیں ہم کب گھر میں آپ کی خوشیاں دیکھیں گے۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے بھائی کی فکر تو پہلے سے ہی تھی، لیکن اب کلیم بھی اپنی امی سے میرے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ صحیح وقت آنے پر ان سے کہوں گا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کلیم نے مجھے کال کی اور بتایا کہ امی میرا رشتہ میری خالہ کے گھر کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں پریشان ہو گئی اور اس سے کہا کہ میں تم سے کہتی تھی نا کہ تم میرے بارے میں بات کرو، لیکن تم نے اتنی دیر کر دی، اب کیا ہوگا؟ اور تم نے ابھی بھی اپنی امی سے میرے بارے میں بات کی ہے یا نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے امی سے تمہارے بارے میں بات کی ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارا رشتہ میں تمہاری خالہ کے گھر کروں گی، اور میں اسے زبان دے چکی ہوں اور تمہیں میرے فیصلے پر آمین کہنا ہے۔ کلیم کا یہ کہنا ہی تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ پلیز تم یہ سب مت ہونے دینا، تم صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، لیکن میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے اپنی امی سے آخری دم تک لڑے گا، جب تک وہ اس کی بات نہیں مان لیتی۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ کلیم روز اپنی امی کو مناتا تھا میرے لیے، اور وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی کہ مجھے اپنی بھانجی ہی اپنے گھر میں بہو بنا کر لانی ہے۔ کال چلتی تھی اور اس کی امی جو بھی باتیں کرتی تھی وہ سب میں سنتی تھی اور روتی تھی کہ کاش وہ اپنے بیٹے کے لیے میرے دل میں محبت دیکھ لیں تو وہ ایسا نہ کہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اپنے بیٹے کی۔ ایک دن کلیم کی امی میرے گھر آئی تھی اور مجھے بہت غصے میں باتیں سنا کر گئی تھی کہ میں کلیم کی زندگی سے دور چلی جاؤں، اس کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ میں نے ان کی بہت منتیں کی تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ہم دونوں کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس کی خوشی مجھ سے ہے، نہ کہ آپ کی بھانجی رمشا سے۔ انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور مجھے بہت ہی تلخ لہجے میں باتیں سنا کر چلی گئی اور کہا کہ لڑکی تم پچھتاؤ گی میرے بیٹے سے شادی کر کے، اس سے اچھا ہے تم پہلے ہی اس کی زندگی سے چلی جاؤ، میری کوئی تم سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ باتیں کلیم کی امی نے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی خوشی کیوں نہیں دیکھ پا رہی اور اس پر ایک انچاہا رشتہ کیوں مسلط کرنا چاہتی ہے۔ کلیم کہتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اپنی ماں کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن میں اسے ہمیشہ روکتی تھی کہ تم ایسا کچھ مت کرنا، وہ مان جائیں گی۔ وہ مجھے اکثر بتایا کرتا تھا کہ اس کی امی عاملوں کے پاس بھی جاتی ہیں اور مجھ پر دم بھی کرتی ہیں اور تعویذات وغیرہ گھر میں جلاتی رہتی ہیں کہ میں مان جاؤں، لیکن انہیں کیا پتا کہ میں کبھی نہیں مانوں گا ان کی یہ بات۔ اور میں اکثر اس کے اس جواب پر ہنس دیتی تھی کہ تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے، جو کرتا ہے اللہ پاک کرتا ہے، اس کی مرضی کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اور میری یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوتا تھا کہ تمہاری سوچ کتنی اچھی ہے، تم بھی میری طرح ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے، جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ہماری فون پر باتیں تو ہوتی رہتی تھیں، لیکن جب میرا دل اسے دیکھنے کا کرتا تو میں اسے کہتی کہ وہ ہماری سامنے والی گلی میں آ جائے، اور جب وہ آتا تو مجھے میسج کر دیتا تھا کہ میں آ گیا ہوں۔ پھر میں اپنی بہن کے ساتھ کچھ سامان لینے مارکیٹ جاتی تھی بہانے سے اور اسے دیکھ لیتی تھی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا تھا، ہماری تعلیم بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن میں گھر پر فری تھی
اور میرا دل کرتا تھا کہ میں کہیں جاب کروں، لیکن مجھے اپنی بہن طیبہ کا خیال ہوتا تھا کہ وہ گھر پر اکیلی ہوگی اور بھائی بھی تو ساری ساری رات گھر نہیں آتے، ایسے میں میرا جاب کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ کلیم کو میرے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ایک دن بیٹھی تھی تو اچانک مجھے کلیم کی امی کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس دن وہ میرے گھر آ کر مجھ سے کہہ کر گئی تھی۔ میں وہ سب سوچ کر بہت اداس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے کلیم کا نمبر ملایا اور اسے کہا کہ ہم کب تک انتظار کریں گے؟ تمہیں اب کوئی ایک فیصلہ لینا ہوگا میرے لیے۔ میرے خاندان والے بھی اب باتیں کرتے ہیں کہ میری عمر ہو گئی ہے، اب شادی ہو جانی چاہیے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل بہت دکھتا ہے۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ پہلے لوگ میرے بھائی کے لیے باتیں کرتے تھے کہ یہ شادی نہیں کر رہا، اور اب میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تمہیں پلیز اب کچھ کرنا ہوگا۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں کل اپنی ماں سے دوبارہ بات کروں گا اور تمہیں جواب دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اب میں ان سوچوں میں پڑ گئی تھی کہ اس کی ماں کیا جواب دیں گی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میں نے موبائل چیک کیا تو واٹس ایپ پر کلیم کی بہت ساری کالز آئی ہوئی تھیں اور میسیجز بھی بہت سارے کہ کال اٹھاؤ جلدی۔ میں بہت ڈر گئی تھی اتنی ساری کالز اور میسیجز دیکھ کر، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس کا نمبر ملایا اور یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ اس کی امی نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا۔ ایک یہ خوف بھی میرے دل میں تھا۔ پھر جب اس نے کال اٹھائی تو اس نے مجھ سے کہا فضا امی مان گئی ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی اس کے اس جملے پر اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، وہ کیسے مانی؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر میری شادی فضا سے نہیں کروائی تو میں اپنی جان دے دوں گا، اور آپ اپنے دل سے یہ خیال مٹا دیں کہ میں کبھی بھی رمشا سے شادی کروں گا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ مجھے کلیم پر بے حد پیار آ رہا تھا کہ اس نے میری وجہ سے اپنی امی سے اس طرح بات کی، اور مجھے اپنی محبت پر فخر ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو میرے بارے میں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو کب سے تیار ہوں بھائی سے بات کرنے کے لیے، بس میں چاہتی تھی کہ پہلے تمہاری امی مان جائیں، اس کے بعد میں بھائی سے بات کروں۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اپنے بھائی سے بات کر لو۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھائی سے بات کروں گی اور مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ وہ خوش ہوا میرے یہ کہنے سے اور اس نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ میں نے کال بند کی اور بھائی کے پاس گئی جو آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اپنے کمرے میں نے بھائی سے کہا بھائی مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بولو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیسے کہوں۔ پہلے تو میں کلیم سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی امی سے بات کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے، اور اب جب اس نے اپنی امی سے بات کر لی ہے تو مجھے اتنی جھجک ہو رہی ہے اپنے بھائی سے بولنے میں۔ پھر میں نے ہمت کی اور بھائی سے کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے، اور اس کی امی میرے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتی ہیں۔ تو بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکا، کیا کرتا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھا ہے اور اس کا نام کلیم ہے۔ بھائی نے کہا کہ وہ اس سے پہلے ملنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اس کی فیملی یہاں رشتہ لے کر آئے۔ میں نے بھائی کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے آفس آ کر آج آپ سے ملنے آئے گا۔ پھر میں بھائی کو دروازے پر چھوڑ کر آ گئی اپنے کمرے میں اور کلیم کو فون کیا کہ بھائی پہلے تم سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے بعد تم اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے لے آنا میرے گھر۔ کلیم میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے بھائی سے ضرور ملنے جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ آج ہی تم ان سے ملنے جانا کیونکہ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا۔ کلیم نے مجھے جواب دیا کہ میری جان انتظار تو مجھ سے بھی نہیں ہو رہا اب، اور اس نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر لی۔ میں اب بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دن گزر ہی نہیں رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں گزارنا بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اتنے میں شام ہو گئی اور بھائی گھر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کلیم واقعی ایک اچھا انسان ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی اس دن کیونکہ کلیم کی امی راضی ہو گئی تھی اور یہاں میرے بھائی کو کلیم بہت اچھا لگا تھا۔ اس دن ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ابھی اور امتحان باقی ہیں جن سے مجھے گزرنا ہے۔ اگلے دن سنڈے تھا اور کلیم کی امی رشتہ لے کر آنے والی تھی۔ اس دن بھائی کو بھی آفس سے چھٹی تھی، اس لیے میں نے کلیم سے کہا تھا کہ وہ لوگ اسی دن آئیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور کلیم بھی۔ جس ٹائم کا ہم نے اتنا انتظار کیا تھا اتنے سالوں سے، وہ دن آ چکا تھا۔ ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔
اس دن ہم اتنے خوش تھے۔ کلیم کی امی اور کلیم سنڈے کو ہمارے گھر آ گئے تھے۔ اس دن میں تھوڑا تیار بھی ہوئی تھی، ہلکا سا میک اپ بھی کیا تھا۔ میری بہن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپی تمہارے چہرے پر اتنا گلو کبھی نہیں آیا جتنا آج آیا ہے۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ اس سے پہلے اتنی بڑی خوشی بھی تو میری زندگی میں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی میری آپی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، وہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے، آمین۔ پھر میں نے اپنی بہن کے ساتھ چائے کی ٹرے لے کر ان لوگوں کے سامنے جا کر رکھی اور چائے نکال کر ان کو دی۔ پتہ نہیں کیوں کلیم کی امی مجھے پھر بھی خوش نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی ہم دونوں سے ناراض ہیں، کیونکہ ان کے چہرے سے یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں، لیکن وہ مجبور ہو کر آئی ہیں کلیم کی وجہ سے۔ کلیم کی امی نے بھائی سے کہا تھا کہ ہم اگلے مہینے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی نے جواب دیا کہ پہلے چھوٹی سی منگنی کر لیتے ہیں، اس کے بعد شادی کریں گے، تب تک شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ منگنی نہیں کرنی، شادی کی تاریخ لینی ہے۔ بھائی نے ان سے بنا کوئی سوال کیے ان کی یہ بات مان لی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہماری بڑی ہیں، آپ جیسے چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ پھر اسی دن ہم دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اگلے مہینے کی 12 تاریخ۔ کلیم اور میں بہت خوش تھے، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اسے، اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور میں اتنی خوش ہو رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا میں ڈانس کروں۔ اپنی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے پر میری بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ آپی تم پاگل ہو گئی ہو، کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا، اور میں اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی دیکھے تو دیکھے۔ میرے بھائی اور میری بہن مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب شادی کی تیاریاں شروع کرنی ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ اب شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا اور تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئی تھیں۔ میرا سارا جہیز آ گیا تھا، میں نے اپنے سارے ڈریسز اپنی مرضی سے بنوائے تھے اور اپنے پہننے کی ہر چیز اپنی پسند سے خریدی تھی۔ ہمارے گھر روز ڈھولکی ہوتی تھی، میری سب کزنز اور ہمارے دور کے سب رشتہ دار یہاں رکے ہوئے تھے۔ وہ میری زندگی کے بہت حسین پل تھے جن کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میری شادی اتنی قریب تھی، پھر بھی بھائی ہمیشہ کی طرح ان دنوں میں بھی رات کو گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ مجھے اس گھر سے اب چلے جانا تھا۔ کاش میں تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ گزار پاتی، یہ جو چند دن رہ گئے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ آج میری مہندی تھی اور کل شادی۔ مہندی لگانے والی مہندی لگانے آ گئی، کچھ ہی دیر میں میری مہندی کمپلیٹ ہو گئی اور کلیم کی کال آ گئی اور مجھے سب کزنز تنگ کرنے لگیں کہ جیجو سے صبر نہیں ہو رہا، انہیں کہو آخری رات ہے پھر آپ کے پاس ہی آنا ہے، اور میں بہت شرما رہی تھی ان کی یہ باتیں سن کر۔ جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا۔ میری شادی والے دن میری بہن بہت اداس تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپی آپ کی بہت یاد آئے گی آپ کے جانے کے بعد، اور اسے روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ لیکن اس دن بھی بھائی گھر پر نہیں تھے، کیونکہ جب میرے سب کزنز اور رشتہ دار آ گئے تو ان کو کوئی فکر نہیں تھی، انہیں پتا تھا کہ پیچھے سب دیکھ لیں گے۔ پارلر والی نے میرے بال بھی بنا لیے تھے۔ بارات آ گئی اور سب لوگ باہر چلے گئے تھے، میرے ساتھ صرف پارلر والی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اب مجھے چینج کر لینا چاہیے تاکہ وہ میرا میک اپ کرے۔ اتنے میں میری بہن وہ سارا سامان لے کر آ گئی جو کلیم کے گھر سے میرے لیے شادی کے جوڑے کے ساتھ آیا تھا۔ سب لوگ بھائی کا پوچھ رہے تھے اور انہیں فون کر رہے تھے۔ میں جب شادی کا جوڑا پہننے جا رہی تھی کہ سب لوگوں کی اونچی اونچی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب بھائی کو کہہ رہے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ وہ شادی کا جوڑا میں نے وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور باہر چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ بھائی اسی طوائف کو گھر لے کر آئے تھے شادی کر کے۔ میری آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں اور مجھے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو اس عورت نے کہی تھی کہ تمہارا بھائی ایک طوائف کے پاس جاتا ہے۔ میرے جسم سے جان نکل گئی جب وہ سب میں نے دیکھا، کیونکہ بھائی ہم سے جھوٹ بولتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں نے دیکھا کلیم کی امی تو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھیں، اتنی مشکلوں سے وہ مانی تھی اس رشتے کے لیے۔ وہ یہ سب دیکھ کر اور بھی غصے میں آ گئی۔ کلیم بھی بہت غصے میں تھا۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا جہاں ایک طوائف کو لایا گیا ہو بیوی بنا کر۔ ہماری بھی کوئی عزت ہے معاشرے میں، ہمارا خاندان کیا کہے گا۔ کلیم نے ایسا کہا، میں صرف کلیم کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ میں نے ان لوگوں کو روکنے کی بہت کوشش کی،
کلیم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ہماری ایک بھی بات نہیں سنی اور وہ ہمیں بہت ہی کڑوی باتیں سنا کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان میرے اوپر گر گیا ہے۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی اس طوائف کو ایسے میری شادی والے دن نکاح کر کے لے آئے گا۔ میں بہت رو رہی تھی، سب لوگ مجھے سنبھال رہے تھے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار تو اسی وقت چلے گئے تھے، بس چند لوگ ہی باقی تھے جن کو مجھ سے ہمدردی تھی، کیونکہ اس سب میں غلط صرف میرے ساتھ ہوا تھا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ کلیم کی ماں تو چاہتی ہی یہی تھی کہ یہ رشتہ نہ ہو۔ جس لڑکی کی شادی اس کی شادی والے دن ٹوٹ جائے، اس لڑکی پر کیا قیامت گزرتی ہے وہ صرف وہی سمجھ سکتی ہے۔ مجھے کسی کا برا نہیں لگا، مجھے اپنے بھائی کا برا نہیں لگا۔ مجھے میری اپنی محبت نے توڑا تھا اور ایسا توڑا تھا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر آج تک بہت دکھ دیکھے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھے اس دوراہے پر لا کر میرے ساتھ ایسا کرے گی۔ اس ساری پرابلم کے بعد بھی میں اٹھی، میں نے خود کو سنبھالا اور خود کو یہ سمجھایا کہ جن کے شوہر مر جاتے ہیں وہ بھی تو زندگی گزارتی ہے نا، اور پھر میرا دکھ تو بہت کم ہے۔ لوگ تو نکاح کرنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں۔ کلیم سے یہ امید مجھے نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، چاہے حالات جیسے بھی تھے اسے میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت رونے کے بعد، بہت تڑپنے کے بعد میں نے خود کو سنبھالا، اپنی بہن کے لیے، کیونکہ اس کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی کسی ایک انسان کے چلے جانے کے بعد۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے دکھ نہیں تھا، میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کے لیے خود کو سنبھالنا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ جب میری محبت ہی میرے ساتھ ایسا کر گئی تو میں ان سے کیا شکایت کرتی؟ اگر کلیم چاہتا تو وہ میرے ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ لوگ بدل جاتے ہیں، لوگ کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں اور ان کی نیت کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ کلیم کے جانے کے بعد یہ باتیں مجھے سمجھ آئیں۔ بھائی میری حالت دیکھ کر بہت اداس ہو گئے تھے اور میں ان کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے اپنا شادی کا جوڑا اپنی بھابھی کو پہنا کر بھائی کے کمرے میں بٹھا دیا کہ اب میری تو قسمت میں ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی بھائی اندر گیا تو چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے دیکھا تو ہماری روح کانپ گئی، کیونکہ بھابھی بیڈ سے نیچے فرش پر گری ہوئی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ بھائی کو اس وقت سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہمارے گھر رکے ہوئے تھے، سب لوگ بہت حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ ایک ہی رات میں پہلے میری شادی ٹوٹی، پھر بھائی کی بیوی کی ایسی حالت۔ میرے لیے وہ سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے مجھے ہمت دی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، بے شک یہ بات سچ ہے۔ اب میں بہت مضبوط ہو گئی تھی، اتنی مضبوط کہ کوئی بھی چیز مجھے توڑ نہیں سکتی تھی۔ بھائی نے ایمبولینس کو بلایا اور ہم بھابھی کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہماری ایک خاندان کی بزرگ عورت تھی، اس نے کہا کہ بھابھی کو دم کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی طبیعت کسی طرح بھی سنبھل نہیں رہی تھی۔ رات سے دن ہو گیا تھا۔ پھر ہمیں کسی نے ایک عالم کا پتہ بتایا جو ہمارے شہر سے کچھ کلومیٹر دور تھا۔ ہم وہاں لے کر گئے بھابھی کو۔ انہوں نے بھابھی پر دم کیا اور کچھ پانی بھی دم کر کے ان کے اوپر چھڑک دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھابھی نے ایسا کچھ کھا لیا ہے یا ایسا کچھ پہن لیا ہے جس پر کالا جادو یا جسے کالا علم کہتے ہیں وہ چیز ہوئی بھی ہے۔ ان کی باتیں سن کر سب دنگ رہ گئے تھے کہ ایسا کون کر سکتا ہے۔ سب حیران تھے اس عالم کی باتیں سن کر۔ جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو مجھے اپنا سب کچھ بھول گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب بھابھی ہمارے گھر آئی تھی تو انہوں نے کچھ بھی کھایا نہیں تھا، میں نے تو ان کو صرف اپنا شادی کا جوڑا پہنایا تھا، اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہوئی تھی۔ تو پھر کیا کلیم کی امی نے وہ سب کیا تھا؟ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اس جوڑے پر میرے لیے کالا جادو کیا گیا تھا، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ باتیں سوچ کر میں اور بہت روئی، اور یہ بات ہمارے سب خاندان والوں کو پتہ لگ گئی تھی کہ یہ سب میرے لیے کیا گیا تھا۔ میں نے بھابھی سے بہت معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، میرے لیے بچھایا گیا جال آپ کو سہنا پڑا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ بھابھی نے مجھے جواب دیا کہ یہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ اب ہمیں ساری باتیں بھول کر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے۔ بھابھی نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہیں کلیم کو بتانا چاہیے کہ اس کی امی نے یہ سب کیا تاکہ تم دونوں کی شادی ٹوٹ جائے۔ میں نے بھابھی کو جواب دیا کہ میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی کہ اس کی امی نے یہ سب کیا ہے۔
میں تو اب اس سے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک ایسے انسان سے میں کیسے بات کر سکتی ہوں جو مجھے اس وقت میں چھوڑ کر چلا گیا؟ میں نے سب گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ کلیم سے اس بات کا کوئی بھی ذکر نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی خاندان کے کچھ لوگوں سے کلیم کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کی امی نے یہ سب کیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت ناراض ہوا اور انہیں لے کر ہمارے گھر آیا اور معافی مانگی، میری بھابھی اور میرے بھائی سے اور مجھ سے بھی، کہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا، میں نے اسے پہلی بار ایسے بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے پلیز معاف کر دو فضا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی امی بھی بہت شرمندہ تھی ہم سب گھر والوں کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس گندی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنی بہن کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی، جیسا جیسا وہ کہتی گئی میں ویسا کرتی گئی۔ ان لوگوں نے بہت معافیاں مانگی، میں تو کلیم کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، لیکن اس کا یوں تڑپنا میرے لیے اور رونا کہ پلیز مجھے معاف کر دو، وہ سب میرے دل کو نرم کر رہا تھا۔ میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کا میرے سامنے یوں گڑ گڑا کر رونا اور معافیاں مانگنا، میں کیسے اپنی محبت کو اتنا روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں؟ یہ خیال میرے دل میں آ رہے تھے۔ پھر میں نے کلیم کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کی امی کو اور اسے معاف کر دیا تھا۔ میرے دل میں تو ان دونوں کے لیے کبھی کوئی برائی تھی ہی نہیں۔ پھر مجھے میرے بھائی اور بھابھی نے بھی کہا کہ میں کلیم کے ساتھ سب کچھ صحیح کروں اور دوبارہ سے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ اس کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی بہت دھوم دھام سے۔ سب رشتہ دار بہت خوش تھے، بس مجھے اپنے امی ابو کی یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ اس پل میں میرے ساتھ ہوتے، بس ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی میں بہت مشکلیں آتی ہیں، لیکن انسان کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ انسان کو ٹوٹ کر پھر اٹھنا بھی آنا چاہیے، کیونکہ کوئی ساتھ ہو نہ ہو لیکن اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ پھر سب ٹھیک ہو گیا، ہم سب خوشی سے رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔